علماء اکرام نے لکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 40 سال تک ہر جمعے کے خطبے میں، ہر درس میں اللہ کی رحمت کو بیان کیا۔ 40 سال تک 40 سال تک پروردگار عالم کی رحمت ہی بتلاتے رہے۔ ایک دن خیال آیا کہ 40 سال تک پروردگار عالم کی رحمت بتلا دی، اب اللہ کے عذابوں کی طرف بھی لوگوں کو لے کے جاؤں، پروردگار عالم کے عذاب بھی لوگوں کو سناؤں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر نافرمان کی زندگی گزارو گے تو موت کے وقت کیسا عذاب دیا جائے گا۔ انسان اگر گناہوں والی زندگی گزارے گا تو دنیا کے اندر اس کی دکھوں والی زندگی اس کے گناہوں کی وجہ سے کیسے گزرے گی، اور مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ کی جرح سے بچنا۔ پروردگار عالم نے سوال جواب شروع کر دیا تو اے میری عائشہ، اللہ کی عزت کی قسم، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں کہ دنیا کے اندر کیا کر کے آیا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ جب آسمان سرخ ہو جائے گا پھر ہم آسمان کو پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ فرمایا روئی کے پھائے کی طرح جب ہوا چلتی ہے تو ذرے ذرے ہواؤں میں اڑتے ہیں، فرمایا ایسے ہواؤں کے اندر ذرے ذرے بنا کے اڑا دیا جائے گا۔ پہاڑوں کا حال ہم ایسا کر دیں گے، ریزہ ریزہ پہاڑ بنا دیے جائیں گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ ہم پہاڑوں کا نظام ہی ختم، ہم آسمانوں کا نظام ہی ختم کر دیں گے جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ فرمایا ایک وقت آئے گا اذا الشمس كورت، سورج دھڑام سے زمین پہ آ کے گر جائے گا۔ واذا النجوم انكدرت، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، کہیں اللہ فرما رہے القارعۃ ما القارعۃ، کہیں الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہیں اللہ فرما رہے ہیں اذا وقعت الواقعہ، کہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جس طرح رمضان المبارک میں نے عرض کیا تھا 89 مرتبہ اللہ اکبر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا، یا ایھا الناس اپنی جگہ، قل یا ایھا الکافرون اپنی جگہ، یا اہل الکتاب اپنی جگہ۔ فرمایا یہ بھی اللہ کے خطاب ہے۔ کہیں اللہ پاک نے وقالت الیہود لیست النصارى، وقالت النصارى لیست الیہود، کہیں اللہ نے عیسائیوں کو بلایا، کہیں پروردگار عالم نے یہودیوں کو مخاطب کیا، کہیں اللہ نے کافروں کو مخاطب کیا، کہیں اللہ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا، کہیں اللہ جل شانہ نے یا ایھا الناس، اللہ نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا۔ جب باری آئی خیر کثیر امت کی، جب باری آئی آخری امت کی، جب باری آئی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری امت کی، جب باری آئی اپنے لاڈلے بندوں کی، تو پروردگار عالم نے ایک کم 90 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او میرے بندے قرآن تو کھول کے دیکھ، تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر یہ 89 مرتبہ یہی پڑھ لے گا میرا اللہ میرے سے کیا کہہ رہا ہے، انسان کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ یقین جانو ان 89 مرتبہ 89 مرتبہ پتہ لگے گا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ میرے سے کیا خطاب کر رہا ہے، اللہ میرے سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، مالک ملازم سے مطالبہ کرتا ہے، فیکٹری کا مالک کو اپنی لیبر سے مطالبہ کرے گا، حکومت عوام سے مطالبہ کرے گی، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا،
والا, سورج چاند ستاروں کو نور بخشنے والا, ان کو چمکانے والا, ان کی روشنی کو بجھانے والا, زمین کا نظام چلانے والا, سمندروں کا نظام چلانے والا, کائنات بنانے والا, کائنات بنا کر کائنات کا نظام چلانے والا, ہر ایک کو خوراک عطا کرنے والا, صبح بھوکا اٹھا کر شام کو اور ایک کو پیٹ بھر کے سلانے والا, ہر ایک کے نظام کا مالک ہے, ہر ایک کی تخلیق کا مالک ہے. خدا پاک کی قسم ہے, وہ بھی تو قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اپنے بندوں سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, انسان کسی کے گھر کا پانی کا گلاس پی لے اس کا احسان مند رہتا ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی زندگی تک پروردگار عالم نے تجھے کیا کیا عطا نہیں فرمایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فرمایا بندے نہ تیرے پاس زبان ہے, نہ تیرے پاس دماغ ہے, نہ تیرے پاس شعور ہے جس سے تو میرے احسان کا بدلہ چکا سکے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ہم کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے کیا کر کے آیا, ہم رجسٹر کے محتاج نہیں ہوں گے, ہم کھاتے کے محتاج نہیں ہوں گے, ہم کسی کی تاریخ کے محتاج نہیں ہوں گے. ہم یوں نہیں کہیں گے ماضی میں کیا کرتا آیا, ہم یوں نہیں کہیں گے مستقبل میں کیا کیا تھا, ہم نے یوں نہیں کیا تھا حال میں کیا کرتا آیا. ہم تیرے سے کچھ نہیں پوچھیں گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ, اس دن نہ انسان سے سوال کیا جائے گا نہ جنات سے سوال کیا جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, گناہگار کے ماتھے پہ لکھا ہوگا, اس کا ماتھا ہی بولے گا پروردگار عالم یہ کر کے آیا ہے. رشوت والے کی رشوت ماتھے پہ لکھ دی جائے گی, بہن بھائیوں کو لڑانے والے کا جھگڑا ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا یہ گناہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا, سود خور کا گناہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا. نمبر 2, طریقے سے تجارت کرنے والے کی تجارت اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی. اولاد کی تربیت اچھی نہ کی, کیا ڈنڈی ماری, اللہ کا نافرمان ہے, یہ بھی ماتھے پہ لکھا ہوگا. دنیا کے اندر کیا کرتوت کر کے آیا. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. قیامت کے دن یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا پروردگار عالم میں نے یہ نہیں کیا تھا, بلکہ جہاں زبان بولے گی اللہ یہ میں نے نہیں کیا تھا, وہ جسم کا وہ اعضا بولے گا جس جسم کے اعضا سے گناہ کیا تھا, اور اللہ کی طرف سے حکم آئے گا زبان تو بول. زبان کہے گی, یہ وجود کہے گا میں نے کوئی نہیں کیا تھا. اللہ فرمائیں گے یہ تیرا ہاتھ بولے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انسان کی آنکھ بولے گی, انسان کے پیر بولیں گے, انسان کے ہاتھ بول بول کے بتائیں گے میں دنیا میں یہ کام کر کے آیا ہوں. میرے محترم عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, بتاؤ تو صحیح اس نظام کائنات میں کون سی ایسی جگہ ہے میرے عزیزوں اللہ سے چھپ کر انسان کام کر لے. زمین کے نیچے, زمین کے اوپر, آسمان کے نیچے, آسمان کے اوپر کوئی کونا تو ایسا بتا دو جہاں انسان اللہ کی نافرمانی خود سے چھپ کے کر لے. میرے عزیزوں جب وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے سوچ لیا کر اللہ اکبر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا جس نے گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ لیا, اس کے دل کے اندر خیال آ گیا اللہ سے ڈر, اللہ دیکھ رہا ہے, فرمایا اسی کے لیے تو پروردگار عالم نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میرے عزیزو 40 سال تک اللہ کی رحمت بیان کرتے رہے، 40 سال تک پروردگار عالم کی رحیمی کریمی بیان کرتے رہے۔ دل کے اندر خیال آیا اے شافعی 40 سال تک تو اللہ کی رحمت بیان کر لی، اللہ اکبر، امام بن گئے۔ میرے عزیزو کوئی کتابوں سے نہیں بنے، کوئی تعلیم سے نہیں بنے، میرے عزیزو اپنی محنت سے نہیں بنے، ان کے پیچھے بھی ان کی ماں کا ہاتھ تھا، ان کے پیچھے بھی ایک عورت کا حاصلہ۔ میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آج ہماری گھر والیوں کے پاس، آج ہماری بہن بیٹیوں کے پاس بننے سورنے کے جتنے سامان ہیں ان کی کوئی کمی نہیں۔ میرے عزیزوں سونے چاندی کی کوئی کمی نہیں، پیسے کی کمی کوئی نہیں، روپیہ ڈالر کی کمی کوئی نہیں، لیکن ہمارے گھر والوں میں کمی رہ گئی تو صرف تربیت کی کمی رہ گئی۔ معذرت کے ساتھ اپنی اولاد کی طرف توجہ دے دو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک ماں اور ایک خالہ۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو مکہ پاک میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے بھیج دیا، قرآن پاک پڑھا، گھر والوں نے تو اللہ کے لیے جدا کر دیا، خدا کے قرآن کے لیے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، جب قرآن کے حافظ بن گئے تو وہاں کے لوگوں نے گلے میں ہار ڈالے، کسی نے جوڑے کا تحفہ دیا، کسی نے پیسے ہدیے میں دے دیے، کسی نے کوئی برتنے کا سامان دے دیا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن کے حفظ کرنے کی خوشی لے کے اپنے گھر آئے کہ ماں کو جا کے بتلاؤں گا آج تیرے بچے پر خدا نے کرم فرما دیا، آج تیرے بچے پر اللہ کا کرم ہو گیا، تیرے بچے کے سینے کو اللہ نے قرآن کا صندوق بنا دیا۔ بختوں والو جمعہ پڑھنے آئے ہو، کرموں والو جمعہ پڑھنے آئے ہو، خدا کے واسطے خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ نہ جایا کرو، بلکہ میرے عزیزو اللہ کے آگے بیٹھے ہو، تم ایسے کے آگے نہیں بیٹھے جو دے کے جتلائے گا، تم اس خدا کے آگے بیٹھے ہو۔ میرے عزیزو دنیا داروں سے مانگو، مانگنے پہ وہ ناراض ہوں گے، دنیا بنانے والے سے جتنا مانگو وہ دیتا بھی جائے گا اور اپنے بندوں سے راضی بھی ہوتا جائے گا۔ ایک تو اجتماعی دعا ہوتی ہے جمعے کے بعد، انفرادی دعا میں بھی 2-4 منٹ لگا کے اللہ کو راضی کر لیا کرو۔ خدا پاک کی قسم وہ مانگو جو بندوں سے بندے نہیں دے سکتے، وہ مانگو جو سب کے سامنے نہیں مانگ سکتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھ کر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے، ہدیے کا سامان، تحفے کا سامان اتنا ملا کہ 3 اونٹوں پر آپ کا سامان لادا گیا، کپڑے بھی، روپیہ پیسہ دھیلا بھی، اناج گیہوں گندم بھی۔ پتہ لگا بیٹا قرآن پاک حفظ کر کے گھر آ رہا ہے، گھر والوں کو خوشی ہوئی، سادہ سا زمانہ تھا، اماں جان اور خالہ جان بستی سے باہر استقبال کے لیے چلی گئیں، دور دراز دیکھا پہاڑی علاقہ تھا، اللہ اکبر، پہاڑوں کے دامن میں بیٹے کی سواری نظر نہ آئی، اماں جان تھوڑا اونچے سے ٹیلے پہ چڑھ گئی، ایک پہاڑی کی پر چڑھ گئی، ایک ٹیلے پہ چڑھ گئی، کیا دیکھتی ہے 3 اونٹ آگے ہیں، 4تھے اونٹ پر امام شافعی سوار ہیں۔ اماں نے دیکھا اسے تجارت کرنے تو نہیں بھیجا تھا، اسے کاروبار کرنے تو نہیں بھیجا تھا، اللہ اکبر، میں نے تو اسے قرآن کا حافظ بننے کے لیے بھیجا تھا، اللہ غنی، یہ ساز و سامان کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ اماں کے دل میں خیال آ گیا، ہے دنیا نے گھیر لیا، اماں کے دل میں خیال آ گیا، دنیا نے دبوچ لیا، دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ ماں دل برداشتہ ہوئی، پہاڑ سے اتری، اللہ اکبر، ایک کونے میں منہ پر چادر ڈال کے رونے لگ گئی اور کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر دنیا کما کے لایا تو میں اپنے بیٹے کو چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ خالہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے تو اسے قرآن پاک حفظ کرنے بھیجا تھا، یہ کر کے کیا آیا ہے؟ آج معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کا یہ مزاج ہے، لوگوں کی یہ سوچ ہے، بچہ کہاں پڑھا رہے ہو؟ مدرسے کے اندر، اسکول کیوں نہیں پڑھاتے؟ اجی بار بار پہلی فیل ہو گیا، بار بار میں نے کلاسوں میں پڑھایا، بار بار میں نے اسکول میں داخلہ دلوایا، کہنے لگا یہاں نہیں پڑھتا، دوسرے اسکول میں بھیجا، میں نے ماموں کے پاس بھیج دیا، میں نے تائے کے پاس لاہور بھیج دیا، کہیں بچہ پڑھا کوئی نہیں، تھک ہار کے میں نے مدرسے میں ڈال دیا، اور چلو 4 صورتیں پڑھ جائے گا، روٹی تو کما لے گا، خدا پاک کی قسم ہے۔ پھر میرے عزیزوں، ایسے لوگوں کو جنہوں نے روٹی کمانے دین کو روٹی کمانے کا ذریعہ سمجھا، انہیں ممبر پر بٹھا دیا، انہوں
انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر ممبر اور محراب کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے آنے والوں کے وقت کو قیمتی سمجھا ہی کوئی نہیں، انہوں نے آنے والوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، بلکہ دے مار 4:30 کر کے کہ جب تک میں تقریر کے اندر کسی کو گالی نہ دے دوں، کسی مسلک کی عزت نفس کو مجروح نہ کر دوں، کسی کو ذلیل نہ کر دوں، کسی فرقے پہ انگلی نہ اٹھا دوں، میری تقریر ہی نہیں ہوتی، میرے جمعے کا خطبہ ہی نہیں ہوتا، میرا جلسہ ہی نہیں ہوتا۔ خدا را اس میڈیا کے ذریعے اور آپ حضرات کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں سے عرض کروں گا، 7 دن تو لوگوں کے جھگڑوں میں، لوگ پریشانیوں میں، لوگ جھگڑوں میں، لوگ دکھوں میں زندگی گزار کے آتے ہیں، یہ 1 گھنٹہ تو لوگوں کو اخوت کا، مساوات کا، بھائی چارے کا، ہمدردی کا، پیار کا قرآن کی بولی میں، احادیث کی بولی میں سبق دو، تاکہ 1 گھنٹے میں اللہ رسول کی بات سنیں، امن کی بات سنیں، افہام و تفہیم کی بات سنیں، اخلاق کردار سنیں، تاکہ انسان کو انسانیت کا پتہ لگ جائے۔ انسان صرف کھانے کے لیے نہیں آیا، انسان دنیا میں رہ کے اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہے۔ آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا، خدا کے واسطے اللہ نے دنیا کے پیچھے دین نہیں رکھا، بلکہ دین کے پیچھے دنیا کو رکھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے مدارس میں چلے جاؤ، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے شیخ التفسیر ہیں، مدرسے کے محتمم میں تنخواہیں وظیفہ جن کا 15 ہزار ہے، لیکن میرے عزیزو 1 کروڑ روپے کی گاڑی نیچے ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ اپنی محنت سے نہیں کھا رہے، بلکہ قرآن کی برکت سے اللہ انہیں کھلا رہا ہے۔ ایک صحابی اپنے بھائی کی شکایت لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا دن آپ کی مجلس میں پڑا رہتا ہے، میں سارا دن کماتا ہوں، میں اس کے بچوں کو بھی پالتا ہوں، اپنا بھی گزارا کرتا ہوں، کملی والے اس سے کہیے اپنی ذمہ داری کو سنبھالے، کب تک میں اس کے بچوں کا بوجھ برداشت کروں گا، کب تک میں اس کے بیوی بچوں کا خرچہ برداشت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی کی شکایت دوسرے بھائی کے بارے میں سنی، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کوئی جواب دیتے اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا کملی والے، قرآن پڑھنے والے کو برا کہنے کے لیے، حدیث پڑھنے والے کو، دین سیکھنے والے کو اس سے کو برا نہ کہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کو یہاں سے اٹھ کے چلا جا۔ تو نے کیسے سوچ لیا کہ دنیا دار دینداروں کو کھلائیں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، دینداروں کے صدقے اللہ دنیا داروں کو کھلا رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے جیسے رمضان المبارک میں منتیں کرتا رہا، آپ سے عرض کرتا رہا، خدا کے واسطے کوئی ایک بوٹا لگا دو۔ آپ کے سامنے مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ کی مثال موجود ہے۔ جب اپنے گھر سے چلا تھا، ایک جوڑا کپڑوں کا کندھے پہ رومال لے کے چلا تھا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، آج یہ عالی شان وقت تو لگتا ہے، عالی شان مرکز تمہارے سامنے ہے، عالی شان ادارہ تمہارے سامنے ہے میرے عزیزو، سینکڑوں ہزاروں قرآن کی رحمتوں سے لوگ سیراب ہو کے چلے گئے، نبی کی حدیثیں پڑھ کے چلے گئے۔ اللہ سے میرے عزیزوں جب اپنے حال کی دعا کیا کرو، وہاں ان اداروں کو، ادارہ چلانے والوں کی بھی دعا کیا کرو۔ میں عرض کر رہا تھا، انہی اداروں میں پڑھنے والا امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب سواری قریب پہنچی، جا کے اپنی ماں کے پاس دیکھا، ماں چادر چہرے پر وجود پہ اوڑھ کر چہرہ چھپا کے بیٹھی ہوئی، خالہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے قرآن پڑھ کے اماں کو ناراض تو نہیں کیا، میری ماں نے کہا تھا قرآن پڑھ کے آ جا، اللہ کی عزت کی قسم ہے حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ میں قرآن کا حفظ کر کے آیا، میری اماں کیوں ناراض ہے؟ اللہ اکبر۔ اماں کے قریب ہو کے ماں کو سلام کیا، ماں نے جواب نہ دیا، چہرہ دائیں طرف پھیر لیا، دائیں طرف ہو کے ماں کو سلام کیا، چہرہ بائیں طرف پھیر لیا۔ اے میری اماں بتا تو صحیح میں نے غلطی کیا کی؟
میں نے کیا تیری بے کرامی کر دی؟ اماں کہنے لگی او میرے بچے، میں نے تو تجھے دین کا وارث بننے بھیجا تھا، تو دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو تجھے قرآن کی دولت لینے بھیجا تھا، یہ دنیا کی دولت کہاں سے لے کے آ گیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھ اپنی اماں کو سمجھایا کہ اماں جان، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا، میں نے نہ کسی کے آگے سوال کیا۔ جس دن میں ننھے سے مجاہد نے 30 پاروں کی لاریب کتاب یعنی قرآن کو حفظ کیا، اس دن لوگوں نے مجھے تحفے طائف دیے۔ اماں یہ مانگے کا نہیں، ہدیے کا ہے۔ واہ امام شافعی کی ماں! امام شافعی کی ماں نے حال پہ نظر نہ ڈالی، مستقبل پہ نظر ڈالی۔ کہنے لگی بچے، میرا چہرہ دیکھنے کی ایک شرط ہے، جب تک اس سارے مال کو صدقہ نہیں کرے گا تیری ماں تجھے چہرہ نہیں دکھائے گی۔ پھر پروردگار عالم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرما دیا، حجام کی دکان پر، نائی کی دکان پر بال کٹوانے، خط بنوانے کے لیے گئے یا جس کام سے گئے، وہاں کوئی امیر زادہ بیٹھ کے بال کٹوا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پیوند والا لباس، وہ چوگا گدڑی والا لباس پہن کے جا رہے تھے اور حمام کے سامنے، حجام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے امام شافعی کو یوں دیکھا، ماتھے پہ بل لے آیا، چہرے کی رنگت بدل گئی۔ کہنے لگا لے اس کو دیکھوں یا اس کو دیکھوں، اس کے بال کاٹوں گا تو کیا ملے گا؟ یہاں سے پیسے قیمت بھی ملے گی، اجرت بھی ملے گی، اور کچھ نہ کچھ جاتے ہوئے نذرانہ دے جائے گا۔ امام شافعی کو دیکھ کے کہنے لگا جاؤ بابا جی پھر آنا، میرے پاس وقت کوئی نہیں۔ امام شافعی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے فرمایا اللہ اکبر، تو نے حال کو دیکھ کر آدمی کی عزت کا جائزہ لگا لیا، تو نے حال کو دیکھ کر آدمی کی شخصیت کا جائزہ لگا لیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، تجھے گدڑی والا لباس نظر آیا، اس لباس میں تجھے وہ انسان نظر نہ آیا۔ پھر آپ وہاں سے قدم اٹھا کر جانے لگے، جاتے ہوئے ایک جملہ فرما گئے، فرمایا جو تیرے سامنے بیٹھا ہے، جس کے بال کاٹ رہا ہے، اس جیسے سے سارا جہان بھر دیا جائے، اس جیسے مجھ جیسے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج میرے عزیزو، مایا کو سلام ہے، پیسے کو سلام ہے، تقوی کون دیکھتا ہے، پرہیزگاری کون دیکھتا ہے؟ آج بندہ کہتا ہے یار میری بزرگی دیکھ لے، آج بندہ کہتا ہے یار میرے ماں باپ کو دیکھ لے، میرے پرکوں کو دیکھ لے۔ ابا جی ماں پیو تے مر گئے، ابا جی ماں باپ کو کون دیکھتا ہے؟ ابا جی سچائی کا زمانہ کوئی نہیں، ابا جی ایمانداری کا زمانہ کوئی نہیں۔ ابا جان او خدا کی قسم آج ایمانداری چھوڑ کے دیکھ لو، آج بددیانتی شروع کر دو، آج دیانتداری چھوڑ کے دیکھ لو۔ اس بددیانتی سے، اس بے ایمانی سے، اس 2 نمبر کے پیسے سے تمہیں مکان تو ملے گا لیکن تمہیں اولاد فرما بردار نہیں ملے گی، تمہیں ایسی کمرہ تو ملے گا لیکن قبر تمہیں بڑی گرمی اور وحشت والی ملے گی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک، بتاؤ 1-2 دن نہیں، بیان کرنے والا بھی امام شافعی اور سننے والے ہزاروں انسان۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ 40 سال تک اللہ کی رحمتیں بیان کرتے رہے۔ دل میں خیال آیا اب جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤں، اب قبر کے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤں۔ آپ نے 2 جمعے کے خطبے میں عذاب قبر بیان کر دیا، 2 جمعے کے خطبے میں آپ نے جہنم کی ہولناکی بیان کی۔ پہلے جمعے کے خطبے میں عذاب قبر بیان کیا، ہزاروں جنازے جمعے کے خطبے سے اٹھ گئے۔ دوسرے جمعے میں پھر عذاب اللہ کا جہنم کا بیان کیا۔ میرے عزیزو، دوسرے جمعے کے خطبے میں سینکڑوں جنازے پھر آپ کے جمعے کے خطبے سے اٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے جمعے کی تیاری ہو رہی تھی، غیب سے آواز آئی، آپ نے فرمایا اے شافعی کیا میری رحمت ختم ہو گئی؟ کیا تو نے لوگوں کو میرے عذاب سے ڈرانا شروع کر دیا ہے؟ خدا کی رحمت کا کوئی کنارہ ہی کوئی نہیں، وہ دینے پر آئے تو اللہ اکبر دینے کے اس کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ نے فرمایا ایک آدمی تھا، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، روزانہ نئی مزدوری کی تلاش میں نکلا کرتا، دہاڑی کی تلاش میں نکلا کرتا۔ ایک دن دہاڑی کی تلاش میں نکلا، چوک چوراہے میں بیٹھ گیا، لوگ جوانوں کو لے گئے، لوگ
تکڑوں لوگوں کو لے گئے، بہادروں کو لے گئے، صحت مند لوگوں کو لے گئے۔ بابا منتیں کرتا رہا، تگاری اٹھانے میں کمی نہیں کروں گا، بوجھ اٹھانے میں کمی نہیں کروں گا، اللہ اکبر، میں مزدوری سے زیادہ محنت کروں گا۔ لیکن کوئی کسی نے اس کی بات نہ سنی، اور بیوی سے وعدہ کر کے گیا تھا، پتہ بھی تھا آج گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، بیوی سے وعدہ کر کے گیا تھا انشاءاللہ شام کو مزدوری کر کے اناج کیوں لے کے آؤں گا۔ میرے عزیزو شام ہو گئی، کسی نے دہاڑی پہ نہیں رکھا، دل میں خیال آیا، فرمایا دنیا نے مزدوری کروائی نہیں، اس کی مزدوری کر جو بغیر مزدوری کے بھی بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ مسجد میں چلا گیا اور جا کے اللہ کے دربار میں رونے لگ گیا، گڑ گڑایا۔ جب شام ہو گئی کہنے لگا اب گھر کو چلوں، تھیلا ہاتھ میں تھا، کہنے لگا خالی تھیلا گھر میں کیا لے کے جاؤں گا، بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، گھر گیا، بیوی کہنے لگی ہاں جی اتنی دیر سے آئے ہو، آج تو کوئی لمبا کام لگ گیا ہوگا، پیسے زیادہ ملے ہوں گے۔ وہ اللہ والا وہ مزدور رونے لگ گیا، کہنے لگا جس کی مزدوری کر کے آیا اس سے اجرت مانگتے مجھے بڑی شرم آئی ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ مزدوری رکھے گا نہیں، دے گا ضرور، آج نہیں کل دے گا، کل نہیں پرسوں دے گا۔ گھر والی بھی بڑی نیک تھی، اس نے یوں نہیں کہا تو اتنا سخی کہاں سے آ گیا، اپنی محنت ہی چھوڑ کے آ رہا ہے۔ کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر اگر اجرت دینے والا مالک ایسا تو رکھے گا نہیں، تجھے بھروسہ ہے تو مجھے بھروسہ ہے۔ اگلے دن پھر وہی مزدور نکلا، چوک میں جا کے بیٹھ گیا، سارا دن گزر گیا، کسی نے مزدوری نہیں کرائی۔ میرے عزیزو آج اللہ اتنا دے رہا ہے، روزانہ نئے کپڑے بدلتے ہو، اندر کی بنیان روزانہ بدلتے ہو، جو دوپہر کھانا کھاؤ رات کو دوسرا بدل جاتا ہے، جو صبح ناشتے میں روٹی ہو دوپہر کھائے دل نہیں کرتا چبانے کو تازی روٹی۔ کیا مزدوری کی اللہ کی، کیا پورا ہفتہ نماز پڑھی، کیا پورے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، کیا ایک سال کے بعد خدا کا قرآن تیرے میرے دروازے پر مہمان بن کے آیا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، مہمان پرایوں کا ہو پھر بھی سلوک اچھا ہوتا ہے، یہ تو قرآن اللہ کا تھا، مہمان میرا تھا، بتا تو نے میں نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ سننا تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر، اسے کھولنا بھی آپ نے میں نے معذرت کے ساتھ گوارا نہیں کیا۔ کیا قیامت کے دن قرآن سوال نہیں کرے گا، یار تیرے شہر میں آیا تھا، یار تیری بستی میں آیا تھا، یار تیرے محلے میں آیا تھا، تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ دوسرے دن کسی نے مزدوری نہ کروائی، پھر شام کو مسجد میں چلا گیا، کہنے لگا اللہ آپ میرا حال جانتے ہیں، میرے گھر میں کل بھی کچھ نہیں پکا، آج بھی کچھ نہیں پکا، میرے سے مزدوری لوگ نہیں کرواتے، میں بیوی کو جا کے کیا کہوں؟ الہ العالمین میرے پہ ترس کھا، میرے گھر والوں پہ ترس کھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دوسرے دن بھی کچھ نہ ملا، گھر گیا اور بیوی کو جا کے کہا میں مقام تو پورا کر کے آیا لیکن مالک نے میری مزدوری نہیں دی، دے گا ضرور، آج نہیں تو کل دے گا، اچھا بدلہ دے گا۔ بیگم کہنے لگی کیسا مالک ہے جو کام کرواتا ہے مزدوری نہیں دیتا؟ کہ اللہ اکبر، اس کی شان میں ماں ایسی بات نہ کر، وہ بڑا اچھا مالک ہے، بڑا اچھا دینے والا، وہ دیر تو کرتا ہے اندھیر نہیں کرتا۔ اور میرے عزیزو دعائیں مانگا کرو، اس سے مانگا کرو، اللہ اکبر، اس کے خزانے میں میرے عزیزو دیر ہے اندھیر کوئی نہیں، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے بغیر مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرے دن گھر سے تھیلا لے کے نکلا، گھر والی کہنے لگی آج تجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج تو مجھے ضرور ملے گی۔ تیسرے دن بھی کسی نے مزدوری نہ کروائی، وہ مزدور گرتا پڑتا مسجد تک پہنچا اور اللہ کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور رو کے کہنے لگا اللہ آج خالی نہ بھیجنا، کل تیرے دروازے پر آنے کی بھی میرے اندر ہمت کوئی نہیں۔ 3 دن گزر گئے، کچھ نہ ملا۔ امام صاحب فرماتے ہیں گھر جانے لگا تو اپنے تھیلے میں کنکر بھر لیے کہ بیوی 3 دن کی بھوکی ہے، گھر والی کا پتہ نہیں کیسا مزاج سخت ہوگا، کنکر بھر لیے تھیلے میں کہ جا کر پہلے تسلی دوں گا، پھر میں ہاتھ منہ دھو کے بیٹھ کے سارا ماجرا سنا دوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب گھر کی طرف چلا، جتنا گھر اس کے قریب آتا جاتا
اس کی بے استراری بڑھتی جاتی، آج کیا بنے گی؟ امام صاحب فرماتے ہیں جب اپنے گھر کے بالکل قریب پہنچا، جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کے سوچنے لگ گیا آج بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اچانک گھر کی دیواروں پہ نظر پڑی، صحن میں سے دھواں اڑتا نظر آیا، اور اللہ اکبر اس دھوئیں کی خوشبو منہ ناک میں آنے لگی، طرح طرح کے کھانے روٹی کھسالن کی خوشبو ناک میں آنے لگی۔ اللہ اکبر، تھیلا ہاتھ میں پکڑا، گھر کی طرف دوڑ لگا دی، کہنے لگا گھر میں لایا میں کوئی نہیں، اور رشتہ دار ایسا کوئی نہیں جو دے کے گیا ہو، آج میرے گھر میں کیسے پک گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر گیا، دروازہ کھولا، بیوی ہانڈی روٹی کر رہی تھی، اناج کا ڈھیر لگا پڑا تھا، سبزی ترکاری پڑی ہوئی تھی، پھولا نہ سمایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہاں سے آیا؟ کہ اللہ اکبر، جس کی تو مزدوری کر کے آیا اسی نے بھیجا ہے۔ وہیں دروازہ پکڑ کے رونے لگ گیا کہ کیا مطلب ہے؟ کہ پتہ نہیں دروازے پر کوئی آیا تھا اور آ کے کہہ کے گیا یہ تیرے میاں کی 3 دن کی مزدوری ہے، اور وہ جاتے ہوئے پیغام دے کے گیا اور کہہ کے گیا میری مزدوری میں کمی نہ کرنا، میں تیری اجرت میں کمی کوئی نہیں کروں گا، تو دہاڑی میں کمی نہ کریو، تو مزدوری میں کمی نہ کریو، میں تیرے دینے میں کمی نہیں کروں گا۔ وہ گھر والا، وہ مزدور کہنے لگا میں ہاتھ منہ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے کھانے دسترخوان پہ بیٹھا، جو میرے ہاتھ میں تھیلا تھا بھرا پڑا تھا کنکریوں کا، مجھے پتا تھا، میری بیگم روٹی کو چھوڑ کے تھیلے کی طرف لپکی، کہنے لگی ایسا کون سا مالک ہے جس نے گھر بھی بھجوا دیا تجھے دیا؟ اللہ اکبر، کہنے لگا میرا منہ کھلنے لگا تھا، میں اسے کہنے لگا تھا کہ اس میں کنکر ہے، میرے کہنے سے پہلے اس نے تھیلے کو ہاتھ ڈالا اور کھول کر دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ کنکر کے بجائے سارا تھیلا اشرفیوں سے بھرا پڑا تھا۔